ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے 2020 سے 2023 تک 5,50,00,000 نوکریاں دیں، جبکہ بنگلہ دیش نے اسی عرصے کے دوران 90,50,000 نوکریاں پیدا کی۔ پاکستان ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے میں انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں سے پیچھے رہا۔ 2020 سے 2023 تک پاکستان کی معیشت صرف 60 لاکھ لوگوں کو جگہ دے سکی۔ آج بھارت کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6.9 ہے، بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ 5.8 ہے، جبکہ رواں برس پاکستان کا گروتھ ریٹ 1.8 ہے۔ اب اتنے کم گروتھ ریٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے ہر سال 20 لاکھ نوجوانوں کو ملازمتیں دینا اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جتنا بجٹ 2024 میں رکھا گیا ٹیکس ہدف حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1.9% کی شرح سے بڑھتی آبادی کے ساتھ ہم اپنے ہمسایہ ملک کی معیشتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہماری حکومت ملک میں ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے کہ جس سے نوجوان بھی مایوس نہ ہوں؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز ہود بھائی۔ بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے، انیوژل ٹاپک بھی ہے اور سینسٹیو ٹاپک بھی ہے، کیونکہ ہم آبادی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کو۔ مجھے یہ بتائیں پرویز صاحب کہ ہمارے ملک کی آبادی جس شرح سے بڑھ رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، میں نے ذکر بھی کر دیا کہ 2050 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آ رہا، سسٹم کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جی، آپ نے اس مسئلے کا بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا۔ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ ہر 25 سال بعد پاکستان کی آبادی 2 گنا بڑھتی رہی ہے۔ تو پاکستان کی ابتدا میں آبادی ہماری کوئی کتنی تھی؟ 2.8 کروڑ تھی۔ میرا مطلب یہ کہ مغربی پاکستان کی۔ اب اب وہ سمجھ لیجئے کہ 3 ہے، 3 سے 6، 6 سے 12، 12 سے 24، تو اب ہم 24 پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد یہ کہاں تک پہنچے گی؟ ڈبل ہوگی، 50 ہوگی، پھر 100، پھر 200 کروڑ، پھر 400 کروڑ، اور پھر اتنی ہو جائے گی 8، پھر 800 کروڑ، اور پھر 1600 کروڑ۔ یعنی کہ جو دنیا کی کل آبادی ہے، پاکستان کی آبادی اس سے بڑھ جائے گی صرف 150 سال بعد۔ اچھا، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کوئی فکر کی بات ہی نہیں کہ ہر بچہ اپنی رزق لے کر آتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ رزق تو لے کر آئے گا، لیکن جگہ کہاں ہوگی؟ آخر جب پاکستان کی سرحدیں پہلے سے طے ہیں اور اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے، تو جگہ کہاں ہوگی لوگوں کو رکھنے کے لیے؟ پہاڑوں پہ ہم بٹھائیں گے، چلیے ادھر بھی بٹھا لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی جگہ نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم جاتے تھے پنڈی سے لاہور اور لاہور سے کراچی، تو کتنی خالی جگہ نظر آتی تھی، کھیت ہی کھیت ہوتے تھے۔ اب آپ جائیں تو آبادی، دکانیں، سڑکیں، تو اب پاکستان بھر گیا ہے۔ اور جو دوسرے مسائل کی نشاندہی آپ نے کی نا، وہ بھی اپنی جگہ پر بچا ہے۔ ایک تو یہ کہ خوراک کی کمی ہے۔ بالکل، پاکستان میں جو 50% بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں خوراک کافی میسر نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں تو دبلے پتلے اور دماغی طور پر بھی پھر اس پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل، آپ کسی اشارے پہ گاڑی روکیں تو ایک پوری فوج آ جاتی ہے چھوٹے بچوں کی، جو آپ کی گاڑی صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ انہیں 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اسکول میں ہونا چاہیے، بڑھنے دو، کیونکہ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، یہ جو معذرت، یہ جو نوجوان طبقہ جو ہے، خوش قسمت ہے ہم کہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد بوڑھوں سے زائد ہے، ورنہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور وہ پریشان ہے۔
اور وہ بلاتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو. یہ نوجوان اتنے مایوس کیوں ہو گئے؟ ان کے مسائل کب دیکھی جائیں گے؟ کیا مسائل ہیں ان کے؟ مسائل یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا شروع میں، ان ملازمتیں نہیں ہیں، اور ملازمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے پاس وہ ہنر نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے جو اس زمانے کا تقاضا ہے. ہاں ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں لیکن پھر انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں اس قدر چوپٹ ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. تو بس وہ 4 سال گزار لیتے ہیں، 6 سال گزار لیتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن کچھ بھی نہیں سیکھتے. لہٰذا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنی فرسٹریشن میں وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور ہر پاکستانی نوجوان جو میں جانتا ہوں اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ملک سے بھاگ جائے. یہاں تک کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ادھر بھیانک قسم کے حادثے ہوئے ہیں، لوگ ملک سے بھاگنے کی کوشش میں ڈوب مرے ہیں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ جہاز پورا جس کے اندر کتنے ڈھیر سارے پاکستانی تھے وہ غرق ہو گئے. ڈنکی لگاتے ہیں تو بالکل. اور جو یہاں ایمبسیاں ہیں اسلام آباد میں، ان کے باہر جو بھیڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ویزے کی جب امید نہیں ہوتی تب وہ ایجنٹوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں جب تک آپ آبادی کو کنٹرول کریں، کیونکہ جب آبادی میں ٹھہراؤ آئے گا تبھی آپ اتنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی بنا سکیں گے کہ ادھر کوئی تعلیم کا معیار بن سکے. غیر معیاری تعلیم دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. آج کل کی دنیا میں لوگ اس کاغذ کے ٹکڑے کو مانتے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے دماغی طور پہ پاکستانی بڑے شارپ ہیں، مگر ان کو سکلڈ نہیں کیا جاتا یا انہیں پالش نہیں کیا جاتا. میں اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں، گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، گورنمنٹ سے کوئی امید نہ رکھیں، ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے اپنے لیے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ رونا دھونا اور مایوسی کا شکار ہونا، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نیا راستہ اپنے لیے نکالا جائے. اور اس میں وہ نوجوان جن کو قدرت نے ایک تخلیقی ذہن عطا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا چانس بنتا ہے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کریں، چھوٹا موٹا ہی صحیح. لیکن دیکھیے جیسے کہ چین میں ہے، تھائی لینڈ میں ہے، جاپان میں ہے، اور تو ادھر نوجوان جو ہیں وہ خود سے کوئی چھوٹی چیز بنا لیتے ہیں یا کوئی آئیڈیا ان کے ذہن میں آتا ہے، اور پھر اگر ہلکی سی سرمایہ کاری کی جائے نا تو پھر وہ بہت کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم حل یہ بتایا آپ نے کہ سٹارٹ اپ بزنس جو ہے اس سے ہم آغاز کر سکتے ہیں، نوجوان کچھ بھی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. بہت شکریہ پرویز ہود بھائی صاحب، میں نے آپ کا جو آپ نے وقت دیا اور ہم نے بڑی اچھی ڈسکشن کی. میں چاہوں گی کہ اس پہ ہم آن اینڈ آف ویسے بھی ڈسکشن کریں، کیونکہ یہ ایک بڑا جینون مسئلہ ہے پاکستان کا جس کو کوئی بھی اٹینشن نہیں ملتی ہے. بہرحال پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 10% جو آبادی ہے ہماری وہ غذائی قلت سے ہی مر جاتی ہے، اور 64% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو ان کے لیے مواقع ہی نہیں ہے. تو فوڈ ایمرجنسی بھی ہے، جاب ایمرجنسی بھی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.